علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں، اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی احکام اس بارے میں بتائے جائیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا۔ تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں۔ اسی دن سورج بھی گرہن ہوا، تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہما، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان بموت احدہما حیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں، اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیہ ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے 43، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں، 1442 سال۔ اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت سے تاریخیں سال نوٹ کرنا شروع۔ اب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑبڑ کرے کہ نہیں جی ایک سال آگے پیچھے کر لو یا ایک مہینہ آگے پیچھے کر لو، ہو نہیں سکتا۔ تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جیسے پشاور میں ایک دن پہلے یکم رمضان ہے، ہمارے ہاں اگلے دن یکم رمضان ہے،
بس وہ ایک دن کا گھپلا ہوگا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور وہ گھپلے کا بھی پتا ہوگا کہ یار وہاں گھپلا ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر پھیر ممکن ہے نہیں, ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ بھائی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا, تو اسلام نے جو قمری سال کو, جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے نا, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلا کرنا چاہے تو یہ گھپلا ممکن ہے نہیں. جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے, جو سورج کو دیکھ کے مہینے جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, اس زمانے میں اس میں گھپلا ممکن تھا. یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں کہ یہ جو شمسی سال ہے نا, آج ہم کہتے ہیں سن 22, ہم جو کہتے ہیں نا سن 2022, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں, 2022واں سال شروع ہے. تو عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ 100% یقینی نہیں ہے, اس میں گھپلا کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے. مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائڈ پہ لے جاؤ, مارچ کو تھوڑا آگے لے آؤ. یہ گھپلے درمیان میں ہوئے ہیں, بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا, لیکن پوپ نے کیے ہیں اپنے, کچھ کوئی بھی مفاد تھا کسی کا. لیکن اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا یہ. اس وقت امکان تھا اس بات کا, چاند کا امکان نہیں تھا, کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے. جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ, جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے, صحیح ہے نا. پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے. اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا, تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں. اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو, اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو, کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے. لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی, وہ چاند پہ چلیں گی. گو کہ اس زمانے میں مشرکین بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے, لیکن وہ مہینوں کو آگے پیچھے اس معنی میں کرتے تھے جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ مہینوں کو نا وہ یہ کر لیا کرتے تھے کہ محرم میں لڑائی منع تھی, اب جب انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے یہ سفر کر لو, محرم کو اگلے مہینے لے جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو نام چینج تو ہو سکتا ہے, جیسے آج اتوار کو ہم پیار سے پیر کہہ دیں اور کل پھر ہم اتوار کر لیں, تو گھپلا اس معنی میں تو ہوگا کہ ایک مہینے کو نام آپ نے چینج کر دیا, لیکن وہ اگلے مہینے پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. جب نہیں لڑنا ہے تو وہی اصل محرم تو یہ تھا. تو یہ تو مشرکین کرتے تھے, لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ 12 مہینے کو 13 کر دیں, 13 کو 10 کر دیں, سال جلدی تبدیل کر لیں. یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے, کیونکہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ گھپلا پکڑا جائے. چاند ایک کیلنڈر ہے, اور یہ ایسا کیلنڈر ہے, گھر کے کیلنڈر میں نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. موبائل کی اپلیکیشن میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں, اپلیکیشن بنانے والی کمپنی چینجنگ کر سکتی ہے, کچھ بھی. اب تو خیر اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اب یہ خبریں متواتر بن گئی ہیں نا, پوری دنیا میں ایپس استعمال ہو رہی ہیں. اب شمسی سالوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے, لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو یہ جو سورج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا, اس میں تبدیلی ممکن تھی, کیونکہ یہ ماہرین فلکیات کیلکولیشن کرتے تھے, اور ماہرین فلکیات لاکھوں میں ایک ہوتے تھے. پوری دنیا ان پر اعتماد کرتی تھی. وہ اگر گڑبڑ, ان کو پیسے کھلا کے کچھ بھی کروا لو, بادشاہ نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا, یعنی ممکن تھا. تو اسلام نے کہا کہ بھائی سسٹم وہ ہونا چاہیے جس میں تبدیلی کسی قسم کی ممکن ہو ہی نہیں. وہ کیا ہے کہ ایک کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں ہو, جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل لکھا ہوا ہے, آپ نے اس میں نوٹ کیا بھائی جنوری کو یہ کرنا ہے, فروری میں یہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے وہ آپ خود سوچ لیں, مارچ میں یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب خواتین بھاگ رہی ہیں بیان سے تو میں اب ضبط کر رہا ہوں اس میں, صحیح ہے نا. تو فیبرری میں یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ نا. اچھا, تو آپ نے کیا کیا, اب آپ کا ارادہ ہوا کہ یار فیبرری میں بیگم صاحبہ نے یہ تاریخ نوٹ کی ہوئی, ان کو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو تفریح پہ لے کے جاؤں گا. آپ گھر کے کیلنڈر میں چینجنگ کر سکتے ہیں. حقیقت ہے, آپ کسی سے بولا یار کیلنڈر بنا دے, فروری کو مارچ کر دے یا جنوری کر دے تاکہ 1 مہینہ ڈیلے ہو جائے, لگا دو, نہیں پکڑا جائے گا آدمی. اگر آپ کی بیوی گھر سے باہر کبھی نکلتی نہیں ہے, اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی دیہاتی ہے, وہ دیکھ کے دھوکے میں آئے گی نا اس کو, آپ کے ہاتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن تھا, لیکن چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے, کوئی چاند پہ جا کے بھی اس کی چینجنگ نہیں کر سکتا. چاند کے معاملے میں آپ بیگم کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. بھائی یہ پہلی کا چاند ہے, یہ دوسری کا ہے, یہ تیسری کا ہے, یہ چوتھی کا ہے, یہ 5ویں کا ہے, اور جب چاند غائب ہوا تو یہ مہینہ ختم, جب نیا چاند ہوگا تو اگلا شروع ہے. اور یہ ایک آدمی نہیں دیکھ رہا, آپ نے چھپا کے اپنے کسی کمرے میں, بند کمرے میں کیلنڈر نہیں لگایا. یہ اللہ, یہ کیلنڈر وہ ہے جو آسمان پہ لٹک رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. اس میں چینجنگ ممکن نہیں تھی.
لہذا جب ہم اگر کہتے ہیں آج 1444 ہجری ہے تو اس کا مطلب یقیناً 44 ہے، آج 43 ہے تو اس کا مطلب یقیناً 43 ہجری ہے. یہ ہو نہیں سکتا، اس میں چینجنگ ممکن کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے. رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے، وہی رمضان ہے جو نبی کے دور میں آیا تھا، کیونکہ کنٹینیو چل رہا ہے تو گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. وہ محرم کا مطلب وہی ہے، اس میں آگے پیچھے لے جانا ممکن تھا ہی نہیں ہے. شمسی سال میں یہ تبدیلی ممکن تھی. تو میں اتنی ساری باتوں سے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا، دنیا یہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. اللہ کے لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو اچھا. اور سنیں اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو نہیں لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا. کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو کے گڑ گڑا کے
اتنی معافیاں مانگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا. تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں. اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہم حیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. یہ ایک اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے.
سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے